اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، آج ہمارا تیسرا پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا ہی، اور ہم نے آیت نمبر 252 ہماری لاسٹ آڈیو میں کمپلیٹ کی تھی، اور اب آج ہم 253 آیت کریں گے جو کہ تیسرے پارے کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں ہم نے پڑھا، آپ نے سورہ بقرہ کی جو ابھی آپ نے پچھلی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا کہ انسان کو ٹیکنالوجی میں ماسٹر ہونا چاہیے، اپنا عہدہ بٹھانا چاہیے، لوگوں کی اپنی زمین حاصل کرنی چاہیے، فائٹ کرنی چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ذلیل نہیں بنایا کسی کو بھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عزت دی ہے، انسان کو خود بھی اپنی عزت لینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ خامخواہ کی کسی سے لڑائی کرنا شروع کر دیں، لیکن جہاں عزت کی بات ہو وہاں تمیز کے ساتھ یا پھر بہت ہی اسٹریٹجی یوز کر کے آپ کو اپنی عزت پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو بھی طلاق کے چیپٹر میں بھی، زہار کے چیپٹر میں بھی، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو بھی حق دی ہے، ایک مرد کو بھی حق ہے، ہر انسان کا اپنا حق ہے۔ تو کوئی زیادتیاں برداشت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو نہیں بھیجا، بلکہ اپنا کام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک بہادر، ایک بہت زبردست اخلاق والا، ایک بہت زبردست کیریکٹر والا انسان اور بڑا انٹیلیجنٹ انسان اللہ کو پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے، لیکن اگر انسان خود ہی نیچے گرنا چاہے، زمین میں دسنا چاہے، یعنی اپنے کیریکٹر کی بلندی کو گرا دے، چیزوں کے آگے جھک جائے، گندی باتوں کو اپلائی کر لے اپنی ذات پر، اپنے کیریکٹر کو خراب کر دے، تو بس پھر اس کا تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ بلندی کی سطح کو پہنچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہاں پر کیا بات آئی جو آپ نے کل بات پڑھی کہ اپنی پیسہ لگاؤ، قتال کرنے پہ بھی اپنا پیسہ لگاؤ، اور جو ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، قلیل بھی ہوتے ہیں تب بھی جیت جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 253 میں تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی اللہ یہاں پر ہم کو بتا رہے ہیں کہ رسول میں نے بھیجے ہیں اور فضیلت دی ہے میں نے ان کو بعض پر۔ تو یہ فضیلت مجھے اور آپ کو طے نہیں کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں کہ کس چیز میں فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو سردار بنایا، کس کو نہیں بنایا، کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشنز نہیں بنائی استغفر اللہ نبیوں کی، لیکن فضیلت یوں دی، کسی کو کسی چیز پر، کسی کو کسی چیز پر فضیلت دی۔ آپ آگے پڑھیں گے تو ہم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سردار بنا دیا، تو آپ کو قرآن سے کہیں یہ نہیں ملے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات سے خوش نہیں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا بھی نہیں، وہ اس بات سے خوش نہیں ہوں گے۔ نبیوں کے لیے یہ کوئی ایک دوسرے سے کوئی جیلسی نہیں تھی، ہر ایک دوسرے کو پروموٹ کر رہے تھے، ہر ایک دوسرے کی بات کو آگے بتا رہے تھے، اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ آپ کے بھائی، آپ کے بھائی، آپ کے بھائی، یعنی پچھلے نبی اور سارے نبی ایک دوسرے کے بھائی تھے۔ ٹھیک ہے، تو کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کوئی کمپٹیشن نہیں ڈالا، مگر ہم نے کمپٹیشن ڈالا، حالانکہ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم کمپٹیشن ڈالیں، اور ہم کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو یہ دنیا بنی، ہم کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب سے دنیا بنی تھی تب سے ہی موجود تھے، ان کو تو سب پتہ ہے، اور ہم کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کا سردار بنایا، یعنی یہ مجھ پر اور آپ پر سوٹ کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ تو آپ دیکھو اس کے لیے بھی ہم کو بہت گناہ ملے گا، ہم کو بہت بھگتنا پڑے گا کہ جو ہم اتنی کنٹروورسی والی چیز لائے، حالانکہ نبی میرے اور آپ کے سردار ہو سکتے ہیں، ہمارے سردار ہیں، لیکن تمام نبیوں کے سردار کا کہیں حکم نہیں آ رہا، کیونکہ آمن رسول بھی جب آپ سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں نا، وہاں پر ادھر آتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے نبیوں میں۔ تو یہ تفریق ہو گئی نا کہ آپ کہو گے کہ ہمارا نبی تو سردار ہے تمام نبیوں کا، تو آپ نے اپنے نبی کو اونچا درجہ دے دیا، اور آپ کو حق کس نے دیا اونچا درجہ دینے کا؟ یہ ہمارے بڑے لوگوں نے اس بات کو کنٹروورشل بنایا، انہوں نے پھیلایا، ان کی بھی پکڑ ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے درجات دیے، منہم من کلم اللہ،
ان میں سے کچھ سے کلام کیا اللہ نے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ سے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بلند کیے ہم نے بعض ان کے درجات کو، یعنی اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کرائٹیریا سے ان کے درجات کو بلند کیا ہوگا، ہر ایک کی ایک ڈفرینٹ، اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے اس کو کیا اس کو نہیں کیا، اللہ کہہ رہے سب کو الگ الگ درجات میں نے بلند کیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے نہ ہم سے ڈسکس کی، نہ ہم کو بتایا، اور نہ ہم کو پتہ چلا، بس ہم کو یہ پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا تھا، زکریا علیہ السلام کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑھاپے میں ایک ان یوزول طریقے سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا۔ یہ چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں، لیکن ان میں سے بھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے سردار نہیں کہا دوسرے نبیوں کا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو بات یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اتنی گری ہوئی باتیں کرتے ہیں، ہماری بکس اتنی غلط باتیں کرتی ہیں کہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس نہج پر پہنچ گئے ہیں، کہ ہم لڑ رہے ہیں نبیوں پر کہ یہ سردار تھے اور وہ سردار نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے درجات بھی دیے، لیکن کسی کو کسی کا سردار نہیں بنایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح دلائل، واضح آیتیں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور مدد کی ہم نے اس کی بروح القدس، اللہ کے حکم سے، یا جبرائیل علیہ السلام سے مدد کی۔ کیا مطلب ہے؟ ان کی ماں نے بن باپ کے بچہ پیدا کیا تھا حضرت عیسیٰ کو، یہ بھی جبرائیل امین سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی نا، ان کی روح پھونکی تھی، اپنا حکم پھونکا تھا کہ وہ پریگننٹ ہوئی تھی اور ان کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی گہوارے میں باتیں کی تھی، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کوالٹی دی تھی کہ لوگوں نے جب کہا کہ یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے، یہ تو عورت استغفر اللہ غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے گہوارے میں بات کروائی تھی کہ یہ بہت انڈیویجول بچہ ہے، اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر یہ بچہ پیدا کیا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھو کہ لوگ اس بات کو بھول گئے اور ان کی جان کے اتنے دشمن بن گئے کہ ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ تو یہ سب چیزیں ان کے ساتھ ایک بالکل الگ ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھی سردار نہیں بنایا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے یہاں پر کہ کسی کو بھی نہیں بنایا، سب نبی بہت ہی عزت کے قابل، بہت ہی معزز اور بہت ہی زبردست چنے ہوئے لوگ تھے، اس لیے خدا کے لیے کسی کی بھی بے عزتی نہیں کریں۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے، مقتتل الذین، نہیں تم قتال کرتے ان لوگوں سے، من بعدہم، وہ جو من بعدہم، وہ جو ان کے بعد تھے، من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس حق۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی جب ایک چلے جاتے ہیں اور دوسرے آتے ہیں تو تم ان کے بارے میں قتال نہیں کرتے کہ ہم تو اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے، حالانکہ وہ اپنے بتائے ہوئے نبی کے طریقے پر بھی نہیں چلتے۔ لیکن جب کوئی نبی آتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا یہ کون آ گیا، ہمارے تو آباء و اجداد کا دین ہے، ان کے آباء و اجداد کا دین کون سا تھا؟ یہ جو پچھلے نبی گئے تھے ان کا جو دین لے کے ان کے ماں باپ چل رہے تھے، اور اس میں بھی اتنے رد و بدل کیے تھے، اپنی مرضی سے دین کو بالکل بدل دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس اختلافات کو دور کیا۔ دین ہمیشہ سے ایک تھا، اللہ یہ بتا رہے ہیں، کوئی اختلاف آ جاتا ہے وہ بھی اس لیے کہ لوگ اس کو چینج کر دیتے ہیں، لوگ اس کو الگ طریقے سے سمجھتے ہیں، ورنہ دین میں خود میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا، بڑوں نے، جن کے ہاتھ میں یہ دین کی کنجی لوگوں نے دی تھی، انہوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا، ٹیچرز نے، علماء نے، انہوں نے اختلاف پیدا کیا، انہوں نے جھوٹی باتیں لکھی، حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب بینات آ چکی تھی، واضح دلیل آ چکی تھی، پھر بھی تم نے اس میں جھوٹی باتیں داخل کی، یعنی پھر بھی تم نے اس میں ملائی باتیں تمہارے پاس واضح دلیل تھی، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے ایڈیشن کیا جھوٹی باتوں کا، ورنہ تم اللہ چاہتے تو تم قتال نہیں کرتے، تم نہیں لڑتے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو درجات دیے. مینس کیا تھا بتانے کا کہ ہر نبی اللہ کے نزدیک ایک ہی نبی تھے اور دین شروع سے ایک ہی چلا آ رہا تھا. تم نے نبی کے نام سے لوگوں کو گمراہ کیا. جیسے آج ہمارے نبی کے نام سے دوسرا دین لے کر آ گئے, دوسری کتاب لے کر آ گئے, اور ان کو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے گمراہ کر رہے ہیں, اور اتنی جھوٹی باتیں لا رہے ہیں اس کے اندر کہ دائیں ہاتھ کی ملکیت کی بات لے آئے, گندی باتیں, دائیں ہاتھ کی ملکیت کی بات لے کر آ گئے, حلالے کی بے شرمی کی بات لے کر آ گئے, اور دوسرا کیا کیا کہ مینسس میں نمازیں نہ پڑھو, حج میں اور چیزیں لے کر آ گئے, رمی اور نماز نہیں پڑھنے دی مغرب کی, اور بہت ساری غلط باتیں تم نے دین میں شامل کر لیں جو کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے. لیکن تم نے اتنی جھوٹی اور گندی باتیں شامل کر لی, ان سب کا جواب دینا پڑے گا. جو دین میں جھوٹی باتیں شامل کی ہیں, اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے بھی میری دین کتاب میں کچھ ایڈیشن کیا تو آپ کا بھی دایاں ہاتھ پکڑ کر آپ کی بھی شہرت کو کاٹ دیں گے. تو جب تم اتنے گندے طریقوں پر چل رہے ہو, اتنی گندی باتیں نبی کے ساتھ ڈال رہے ہو, یہ دائیں ہاتھ کی ملکیت کی بات ڈال رہے ہو, حلالے کی بات ڈال رہے ہو, زکوٰۃ میں ڈنڈی مار رہے ہو, نمازوں میں ڈنڈی مار رہے ہو, تو ہم کیوں تمہارے پیچھے چلے؟ ہر انڈیویجول کو اپنا جا کے جواب دینا ہے. جب بھی سورہ ملک میں آتا ہے کہ جب بھی داروگا وہاں کے ڈالیں گے تو پوچھیں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو کیوں ہم کسی کے پیچھے چل کے جہنم کو سلیکٹ کریں؟ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں میں بھی غلط ہوں, اللہ مجھے بھی صحیح کر دے. آج بھی ہم اوپن مائنڈ کے ساتھ یہ بات لے کر چل رہے ہیں کہ جہاں بھی ہم غلط ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح کر دے. اور اگر کوئی ہم غلط بات کر رہے ہیں تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے شر سے بچائے. لیکن آپ دیکھ لو کہ ابھی تک جو سمجھ آ رہا ہے اور قرآن جو بتا رہا ہے کہ اتنی دین سے ہٹ کر باتیں ڈالی ہوئی ہیں, اور سب بے تکی باتیں ہیں, ساری قرآن سے ہٹ کر. یعنی جب قرآن پڑھو تو لگتا ہے کہ اتنا زبردست قرآن ہے اور اتنی زبردست باتیں لکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے, اور آپ نے قرآن سے ہٹ کر گندی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دائیں ہاتھ کی ملکیت جیسی باتیں ڈالی ہیں. اس پر تو اتنی شدید چڑ آتی ہے کہ آپ نے کیا ایک پیش کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. استغفر اللہ. یہ تو اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہیں ہم سے, اور ہوں گے بھی, کہ بینات آنے کے بعد بھی تم آپس میں قتال کرتے ہو, تم جھوٹی باتیں لاتے ہو, جبکہ ایک روشن بک تمہارے سامنے ہے. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا, اور لیکن اختلاف کیا انہوں نے, فَمِنْهُمْ ان میں سے, من آمنا ان میں سے کچھ ایمان بھی لائے, وَمِنْهُمْ مَنْ کفر, اور ان میں سے کچھ کافر ہی رہے. یعنی بینات آنے کے بعد ان کے اندر سے کچھ لوگوں نے وہ بینات کو مانا, وہ بینات کو ساتھ لے کے چلے, اور کچھ لوگوں نے بینات کو نہیں مانا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافر بلایا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کافر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان ہونے کا کرائٹیریا کیا تھا کہ آپ اپنی کتاب پر بلیو کرو, اندھے بہرے بن کر بھی اس پہ نہیں چلنا ہے. اپنی کتاب کو غور کرو, سمجھو, عمل کرو, اور کسی کی باتوں میں اندھے بہرے بن کے نہیں آنا ہے. پہلے خود نالج حاصل کرو, کیونکہ آپ کو فرداً اللہ کے پاس جواب دینے جانا ہے. کسی کے پیچھے آپ نہیں چلو گے. اور قرآن میں کئی جگہوں پر آپ نے پڑھا کہ جو پیچھے چلا تھا وہ بھی وہاں پر آئے گا اور کہے گا ہم تو ان کے پیچھے چل رہے تھے. تو وہ کہیں گے کہ ہم نے کوئی تم کو زبردستی اپنے پیچھے نہیں چلایا تھا, تم کیوں چل رہے تھے ہمارے پیچھے. تو آپ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز ڈسکس کی ہے. یہاں پر بھی ڈسکس کیا کہ تمام نبی ایک تھے, ہم نے بعض کو بعض پہ درجات دیے, لیکن سب نبی بھی ایک تھے, سب دین بھی ایک تھا. لیکن تمہارے پاس جب حق دین بھی آیا, یعنی واضح دین تمہارے پاس موجود تھا, تمہاری تمہاری اپنی کتاب کی شکل میں وہ موجود تھا, اور سب کی کتاب واضح تھی, اس کے بعد بھی تم گمراہ ہوئے اور تم نے ایڈیشن کیا دین میں. یہ ہے سارے مسئلے کی جڑ کہ میں اور آپ بھی فتویٰ لینے بھاگ جاتے ہیں. ہم اس سے پوچھتے ہیں, اس سے پوچھے, فلانے سے پوچھتے ہیں, اور خود قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے, اس کو سمجھنا ایک زندگی کا مشن نہیں بناتے.
یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تفصیل لکل شیء، اس میں ہر چیز کی تفسیر ہے، تو کیوں آپ کو پھر تفصیل ڈھونڈنے کے لیے کسی اور بک کے پاس جانا پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بینات کی وہ سمجھ دے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی ایمان والوں میں سے قیامت کے دن کھڑے ہوں اور اس کو رسول ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کہ آپ نے مجھے اتنی پیاری کتاب دی، وہ مجھے واضح ہو گئی اور اللہ تعالیٰ میں نے اس پر عمل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتے اللہ تعالیٰ مقتتلوا، نہیں تم قتال کرتے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یفعل ما یرید، وہ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی متشابہ آیت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایمان والا بنایا اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کافر بنایا۔ تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ تو یہ زیادتی نہیں کرتے۔ تو جس نے اس کتاب کو، کیونکہ اللہ اوپر اس کو محکم کر رہے ہیں نا، نیچے تو متشابہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے کافر بولیں گے، جس کو چاہیں گے ایمان والا بنائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں جب واضح تمہارے پاس آ گئی تھی دلیل، تو جو اس کو مانے گا، اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا، وہی ایمان والا بنے گا۔ اور واضح دلیل آنے کے بعد بھی اگر دوسروں کی باتوں پر چلے گا تو وہ کافر کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس کتاب کو ویسے سمجھائے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی اس کو اس کی حقیقی معنوں میں انشاءاللہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔